بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 8۔ یہاں پر ایک بات چل رہی تھی کہ اگر کپڑے ہوں کئی اور یوں بولا گیا کہ اس کے اندر 10 کپڑے ہیں اور کیا اوپر کی بات، ہاں کپڑوں کا بنڈل 10 کپڑے ہیں اور ہر کپڑا 1 درہم میں ہے، تو وہ 9 نکلے ہیں یا 11 نکلے ہیں، تو اس وقت جو ہے بے فاسد ہو جاتی ہے مبی اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہر کپڑے کی قیمت بیان کر دیا، اب دوسری جو مثال ہے کپڑے کی قیمت بیان کرے تو، اور یہ بولا کہ 10 کپڑے ہیں 10 درہم میں اور ہر کپڑا 1 درہم میں، تو ایسی صورت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کی صورت میں تو بے جائز ہے، اگر 9 نکلے ہیں تو 9 درہم میں بے جائز ہے، اگر 11 نکلے ہیں تو جائز نہیں ہے، کیونکہ 11 درہم میں سے چونکہ ہر کپڑا الگ الگ رہتا ہے، ہر کپڑا رہتا ہے، تو مبی مجہول ہو گئی، کون سے 10 ہوں گے، کون سے 10 ہوں گے، اسی وجہ سے زیادتی کی شکل میں جو ہے بے جائز نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات آئی تھی۔ اس کے بعد اور ایک صورت بیان کر رہے ہیں، بخلاف ما اذا اشترى ثوبین، بخلاف ما اذا اشترى ثوبین، برخلاف اس صورت کے جبکہ آدمی نے خریدا 2 کپڑے، 10 کپڑے کا بنڈل وغیرہ نہیں، صرف 2 کپڑے تھے، علی انہما حرویان، اس بات پر کہ وہ دونوں حروی ہیں، وہ دونوں کپڑے کیا ہیں؟ حروی۔ حروی کپڑا مروی کپڑا اس زمانے میں ہوتا تھا، جیسے آج کل پالسٹر، کتان اور جو ہے کاٹن، اس طرح، تو 2 کپڑے خریدا اس بات پر کہ وہ دونوں حروی ہیں، فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌّ، تو اچانک ان دونوں میں سے ایک مروی ہو، حیث لا يجوز فیہما، تو بے ان دونوں میں بھی جائز نہیں ہوگی، نہ حروی میں ہوگی نہ مروی میں ہوگی۔ اوپر جو بتائے تھے صرف کپڑے بولے تھے، کپڑوں کی جو ہے حروی مروی وغیرہ کی تفصیل نہیں تھی، تو اس وقت میں جو ہے اگر 9 نکلے ہیں 10 کے بجائے، ہر ایک کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا گیا، تو 9 میں بے جائز ہے بولے تھے، 9 میں بے جائز کیا ہے، 9 میں بے جائز ہے بولے تھے، لیکن یہاں پر 2 کپڑے اگر بتایا اور یہ بول کے بیچا کہ یہ دونوں کے دونوں حروی ہیں، ان دونوں میں سے ایک مروی نکلا ایک حروی نکلا، تو حروی میں بھی بے نہیں ہوگی، حروی میں بھی بے نہیں ہوگی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں صفت الگ ہو رہی تو نہیں ہو سکتی، صفت الگ ہو رہی تو بے نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہاں ایک کپڑا خریدنا دوسرے کپڑے کے لیے شرط ہے، ایک کپڑا خریدنا شرط ہے، وہ تفصیل آگے آ رہی۔ وَإِن بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ کہ وَإِن وصلیہ ہے یہاں، اگرچہ کہ بیان کر دیا ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت، 2 کپڑے بیچا، 2 حروی بولا یہ 10 کا ہے یہ بھی 10 کا ہے، یا یہ 10 کا ہے یہ 8 کا ہے، ایسا بولنے کے باوجود بھی، اگر دونوں میں سے ایک جو ہے دوسری صفت والا آ گیا، مروی آ گیا، تو بے جائز نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهُ، کیوں نہیں ہوں گی؟ وجہ اس کی ہے کہ لِأَنَّهُ جعل القبول فی المروی شرطا، اس لیے کہ اس نے مروی میں قبول کو شرط بنایا ہے عقد کے لیے، حروی میں عقد کے لیے مروی کو قبول کرنا کیا بنایا ہے؟ شرط بنایا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جب دونوں کو ایک ساتھ لگایا جاتا ہے تو دونوں کو قبول کرنا ایک دوسرے کی بے کے لیے شرط رہتا ہے، ایک دوسرے کے بے کے لیے شرط رہتا ہے، اگر یہ قبول کر رہے ہیں تو یہ بھی قبول کرنا، اگر یہ قبول کر رہے ہیں تو یہ بھی قبول کرنا، جبکہ جو بولا تھا اس نے اس حساب سے نہیں ہے، 2 کپڑے، ایک حروی ہے ایک مروی ہے، آپ بولیں گے نہیں حروی میں بے ہوگی مروی میں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انہیں بے کے لیے ایجاب کرا ہے تو ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کا قبول کرنا شرط قرار دیا ہے، وہ شرط فاسد، اور یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ولا قبول اشترط فی المعدوم، اور معدوم میں قبول کرنا شرط نہیں رہتا ہے، فافترقا، اس لیے دو مسئلے جدا ہو گئے، معدوم میں قبول کرنا مطلب وہ 9 والے اور 10 والے میں، ہاں اگر انہیں بولا تھا 10 کپڑے ہیں، ہر کپڑا جو ہے 10 درہم کا ہے، دیکھا تو کیا ہے 9 کپڑے ہیں، 9 کپڑے ہیں، تو معدوم میں تو قبول کرنے کی کوئی شرط باقی نہیں رہتی، وہ 9 کے 9 قبول کر لے سکتے ہیں، یہ مطلب۔ اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں الگ سے، وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا، اور اگر کسی نے خریدا ایک ہی کپڑا، اوپر جو ہے بنڈل کا قصہ تھا، یہاں پر 2 الگ الگ صفت والے کپڑے ایک دوسرے کو لگا کے بیچا تھا، اب یہاں پر صرف ایک کپڑا، اور اگر خریدا ایک کپڑا علی انہ 10 اذرع،
کل ذراع بدرہم، اس بات پر کہ وہ 10 ذراع ہے، کل ذراع بدرہم بول سکتے ہیں، ہر ذراع ایک درہم کے بدلے. ایک لمبا کپڑا ہے، یہ بولا کہ یہ 10 ذراع ہے، ہر ذراع ایک درہم کے بدلے. فَإِذَا هُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ، تو کیا ہوا، وہ اچانک کتنا ہو گیا، 10 اور آدھا، 10.5، ڈیڑھ نہیں بھی ہے 10.5. او 9.5 یا 9.5، مطلب ہے کہ نہ مکمل 9 ذراع، نہ مکمل 10 ذراع، نہ مکمل 11 ذراع، بلکہ یا تو 9.5 یا تو 10.5، ایسا نکلا. اب یہاں پر اختلاف رائے ہے، تینوں فقہاء الگ الگ بیان فرماتے ہیں. قال ابو حنیفہ فی الوجہ الاول یاخذ بعشرۃ من غیر خیار، پہلی صورت میں وہ لے لے گا اس کو 10 میں بغیر اختیار کے، یعنی اگر 10.5 نکلا، اگر وہ کپڑا تو 10 درہم میں بغیر اختیار کے لے لیا جائے گا، وہ آدھے کی قیمت نہیں ہے، آدھے کی قیمت نہیں ہے. وفی الوجہ الثانی یاخذ بتسعۃ ان شاء، اور دوسری شکل میں لے لے گا اس کو 9 میں اگر چاہے تو، یعنی اگر 9.5 نکلا تو 9 درہم میں ہی لے گا، 9.5 درہم میں نہیں، بلکہ 9 درہم میں لے لے گا، البتہ اختیار رہے گا، کیونکہ انہیں چاہ رہا کتنا تھا، 10 درہم، 10 گز ہونا چاہ رہا تھا، لیکن یہ 10 گز نہیں نکلا نا، کتنا نکلا، 9.5 نکلا، تو 9 درہم میں ہی اختیار کے ساتھ انہیں لے لے گا، 9.5 لیں گا. وہ آدھے درہم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدھے درہم کی 10.5 میں بھی آدھی کوئی اہمیت نہیں ہے، 10 میں لے لینا اختیار بھی نہیں ہے اس کو. 9.5 نکلا تو 9 درہم میں لے لے گا وہ، مگر اختیار ہے. کیوں اختیار ہے، انہیں 10 چاہ رہا تھا، 10 نہیں انہیں. تو ابو حنیفہ فرماتے وہ آدھے درہم کی کوئی، وہ آدھے ذراع کی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھو، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فی الوجہ الاول یاخذ باحد عشر ان شاء وفی الثانی یاخذ بعشرۃ ان شاء. ابو یوسف آگے کی بات کہتے ہیں، ابو یوسف فرماتے ہیں اگر 10.5 نکلے تو 11 درہم میں لیں گا، 10.5 نکلیں گے تو اگر چاہے تو، اور اگر دوسری صورت میں یعنی 9.5 گز نکلا تو لے لے گا اس کو 10 درہم میں اگر چاہے تو. انہوں بتاتے ہیں وہ آدھے گز کی اتنی اہمیت ہے کہ 1 گز کے برابر ہے. ابو یوسف کیا فرماتے ہیں، 1 گز کے برابر ہے. تو اگر 10.5 نکلا تو 11 درہم میں لینا، 10.5 نکلا تو کتنا لینا، البتہ اس کو اختیار رہے گا، کیونکہ چارہ کتنا تھا، 10 چارہ تھا، 10 کی بجائے وہاں پہ کتنا ہو گیا، 10.5 ہوگا، اور قیمت کتنی بن رہی، 11 درہم کی بن رہی، تو اختیار حاصل ہے. اسی طرح اگر 9.5 نکلا تو 10 درہم میں لے لینا، مگر چونکہ جتنا انہیں چاہ رہا تھا اتنا نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے، لہذا اختیار ہے. مگر لیں گا کتنے میں، اختیار اس لیے ہے کہ جتنا انہیں چاہ رہا تھا اتنا نہیں ہے، صفت میں فرق آ گیا، اس واسطے اختیار بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں، مگر لیں گا تو کتنے میں، 9.5 نکلا تو 10 درہم میں لے لینا، 10.5 نکلا تو یہ ابو یوسف کا قول ہے. ٹھیک ہے نا، 2 قول ہو گئے. وقال محمد رحمۃ اللہ علیہ فی الاول یاخذ بعشرۃ ونصف ان شاء وفی الثانی بتسعۃ ونصف ویخیر. امام محمد بالکل اچھی بات، درمیانی بات کہتے ہیں. انہوں بولتے ہیں کہ 9.5 گز نکلا تو 9.5 درہم مل لو، 10.5 گز نکلا تو 10.5، دونوں صورتوں میں اختیار ہے، دونوں صورتوں میں اختیار ہے. انہیں جتنا چاہ رہا تھا اتنا نہیں ہے، انہیں 10 چاہ رہا تھا وہ 9.5 ہے پہلی صورت، دوسری صورت میں. اور پہلی صورت میں کتنا چاہ رہا تھا انہیں، 10 چاہ رہا تھا، لیکن 10.5 ہے. دونوں کو بھی نقصان ہے، اس کو بھی نقصان نہیں، اس کو بھی نہیں نقصان، جتنا نکلا اتنے پیسے دے دو، لیکن اختیار اس کو رکھو، کیونکہ انہیں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی پی لیتا ہوں. بہت سیاست، ٹھیک ہے نا بھائی. ویخیر، اور اس کو اختیار دیا جائے گا. دیکھو وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں پہلی صورت میں اس کو لے لے گا 10.5 میں، یعنی 10.5 گز نکلا تو اگر چاہے، اور دوسری صورت میں 9.5 میں، اور اختیار دیا گیا. لأن من ضرورت، اب پہلی سب سے پہلے ان کی دلیل، سب سے پہلے کس کی دلیل ہے، امام محمد کی دلیل، کیونکہ آخر میں ان کا مسئلہ بیان کرے نا. لأن من ضرورت مقابلت الذراع بالدرہم مقابلت نصفه بنصفه فیجرى علیہ حکمها. بہت اچھی بات بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، اس لیے کہ ذراع کے مقابلے میں، ذراع کے مقابلے میں درہم کے بدلے کے ساتھ ہے، ذراع کا مقابلہ درہم کے بدلے میں ہے. ذراع کا مقابلہ کس کے بدلے میں ہے، ایک ذراع 1 درہم کے بدلے، بولا نا پھر آدھا ذراع آدھا درہم کے بدلے، سیدھا سیدھا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ ذراع کا مقابلہ درہم کے بدلے کی ضرورت میں سے یہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ترجمہ. عبارت کا ترجمہ کیا ہوتا، ذراع کے مقابلے درہم کے بدلے میں کی ضرورت سے ہے کہ اس کے نصف کا مقابلہ اس کے نصف سے ہو.
ایک زرا کا مقابلہ ایک درہم کے بدلے میں ہے. اس کی ضرورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نصف کا مقابلہ نصف کے بدلے ہے. آیا سمجھ میں؟ جب ایک درہم سے ایک زرا ہے تو آدھے درہم سے آدھا زرا ہوگا، سیدھی سیدھی بات ہے. فیجرا علیہ حکمہ، لہذا اس پر اس کا حکم جاری ہو جاتا ہے، نصف کا حکم نصف پر جاری ہو جاتا ہے. تو 9.5 میں 9 کے مقابلے میں 9 زرا ہو گئے، آدھے زرا کے مقابلے میں آدھا درہم. 10.5 میں 10 درہم کے مقابلے میں 10 زرا اور آدھے درہم کے مقابلے میں آدھا زرا. ولی ابی یوسف، ابی یوسف کیا فرماتے ہیں؟ ابی یوسف یہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب اس نے الگ الگ ہر زرا کا ذکر کیا ہے تو 10 زرا کے بدلے میں 10 درہم، 10 زرا کے بدلے میں 10 درہم، آدھا زرا کے بدلے میں 1 درہم، کیونکہ الگ کپڑا ہے، وہ الگ کپڑا ہے. 10 کپڑے الگ ہو گئے 10 زرا کے اندر. 10 زرا سے جو زیادہ کپڑا ہو گیا وہ کتنا ہے؟ وہ 1 درہم کا. 1 درہم سے کپڑا کم کا کوئی کپڑا نہیں رہتا. یہ ابی یوسف کا کہنا. ولی ابی یوسف، ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ لما افرد کل ذراع ببدل، جب اس نے علیحدہ ذکر کیا ہے ہر ذراع کو بدلے کے ساتھ، یعنی 1 درہم کے بدلے کے ساتھ، نزل کل ذراع منزلۃ ثوب علیحدۃ، اتر گیا ہے ہر ذراع علیحدہ کپڑے کے درجے میں. ابھی سو کیا فرماتے ہیں؟ جب اس نے الگ الگ ہر ذراع کو بیان کیا ہے، الگ الگ، تو ہر ذراع ایک کپڑا ہو گیا. 10 ذراع کے 10 کپڑے ہو گئے. وہ آدھا کپڑا آدھا ذراع کس کا کپڑا ہے؟ وہ بھی ایک کپڑا ہے، اس کا بھی 1 درہم ہے، اس کا بھی یہ بولتے ہیں. اگرچہ یہ بات پوری سمجھ میں نہیں آتی لیکن بولتے ہیں انہوں ایسا ہی. وقد انتقص، اور وہ بالکل کم ہو چکا ہے، اور وہ بالکل کم ہو چکا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مطلب کتنا کم ہو چکا ہے؟ آدھا ذراع، لیکن کپڑا تو ایک ہی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے ذرا تفصیل لیتے ہیں. ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان الذراع وصف فی الاصل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذراع جو ہے اصل میں وصف ہے. ذراع کیا ہے؟ کپڑا مستقل نہیں ہے، جیسا کہ بولا گیا تھا، جیسا کہ شروع میں بولا گیا تھا کہ ذراع جو ہے کپڑے میں وصف ہے. کپڑا اصل ہے اور ذراع وصف ہے. جب اس کو الگ سے اصل بنایا گیا تو انہیں اصل بن جاتا، نہیں تو اس وقت اس کو وصف ہی شمار کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ ذراع اصل میں وصف ہے. وَإِنَّمَا أُخِذَ حُكْمُ الْمِقْدَارِ بِالشَّرْطِ، اور اس کو تو مقدار کا حکم لگایا گیا شرط کی وجہ سے، اس کو مقدار کا حکم لگایا گیا ہے شرط کی وجہ سے. وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ، اور وہ ذراع سے مقید ہے. اصل تو ذراع وصف تھا، اصل تو ذراع کیا تھا؟ وصف تھا، لیکن الگ الگ اس نے جو ہے مقدار بیان کرنے سے اس کو اصل کا درجہ دیا گیا. تو کتنا مقدار بیان کیا اس نے؟ 10 مقدار بیان کیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ 10 بیان کیا، تو 10 ذراع ہی یہاں پر شمار کر لیا جائے گا. کیا کر لیا جائے گا؟ وہ آدھا جو بڑھ گیا پھر اس کو وصف کا درجہ دے دیا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ 10.5 بھی جو ہے 10 ذراع میں شمار کر کے اس کو دے دینا پڑے گا. 10.5 بھی دے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر کم نکلا تو جو ہے چونکہ وہ مکمل نہیں ہے، مکمل جتنا بیان کیا تھا اتنا نہیں ہے، لہذا 9 میں شمار کر لینا پڑے گا. کتنا شمار کر لینا پڑے گا؟ کیونکہ ذراع کا لفظ استعمال کیا نہیں، آدھے ذراع کا تو کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، تو وہ آدھا ذراع کیا ہو گیا؟ وصف ہو گیا. یہ بتا دیں نہیں 9 میں. ابو حنیفہ تو 9 میں بولتے ہیں نا، 9 میں بولتے ہیں، البتہ اختیار بولتے ہیں، کیونکہ 10 بولنے وجہ سے 10 نہیں ہے، 9.5 ہے، لہذا 9 میں ہی ہے. اب اس کی رضامندی رہتی، کس کی؟ دینے والے کی رضامندی رہتی. نہیں بھائی زیادہ میں دے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ویسے اس کی رضامندی نہیں رہتی، اسی کی رضامندی رہتی، اسی کی رضامندی، لینے والے کی رہتی، دینے والے کی رضامندی نہیں رہتی. وعدہ ذراع کی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس. ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ذراع وصف ہے اصل میں، اور اس کو جو ہے حکم لگایا گیا مقدار کا شرط کی وجہ سے، وہ مقید بالذراع، تو وہ ذراع کے ساتھ مقید ہے. فعند عدمه عاد الحكم الى الاصل، تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، کس کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ مقدار کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے حکم اصل کی طرف لوٹ کر آیا. چنانچہ اگر ایسا انہیں بول دیتا تھا کہ یہ کپڑا 10 ذراع ہے 10 درہم میں، یہ کپڑا 10 درہم ہے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ چاہے کم نکلو چاہے زیادہ نکلو 10 درہم میں اس کو لینے کا اختیار تھا نہیں تھا؟ اس سے پہلے آ گیا مسئلہ. وہ اس سے پہلے اگر ہر ایک کا الگ الگ قیمت نہیں بیان کیا، بولا کہ یہ جو کپڑا ہے نا بڑا کپڑا یہ ہے 10 ذراع 10 درہم میں، وہ ناپے تو جو ہے کتنا نکل گیا؟ 11 نکل گیا، بغیر جو ہے اختیار کے مشتری کے حوالے کرنا پڑے گا. کتنے میں؟ 10 درہم میں ہی. یہ بولے چلو کیونکہ ذراع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس کے میں کم ہوا تو بھی اتنے میں 10 میں ہی جو ہے کس کے حوالے کرنا پڑے گا؟ بھائی مشتری کے حوالے کرنا پڑے گا. مشتری کو لینا چاہیے لیکن اس کو رضامندی ہے، اس کو کیونکہ جتنا اس نے بیان کیا اتنا نہیں ہے.
وصف میں کمی کی وجہ سے مشتری کو رضامندی رہتی ہے لینے نہ لینے کی، مگر پورے میں لینا پڑے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ نو کا لفظ استعمال کیا تھا، ہر ایک کا نو ایک ایک بولا تھا، تو نو تک تو برابر ہے، اس کے بعد والا جو ہے زرا نہیں بنا تو وہ بس میں آ گیا. آیا سمجھ میں؟ تو بس میں آ گیا. ٹھیک ہے. عاد الحکم الی الاصلی، حکم لوٹ گیا اصل کی طرف. وکیل، اور کہا گیا ہے اور ایک نیا مسئلہ، اور کہا گیا کرباس میں جو کہ نہیں متفاوت ہوتے ہیں اس کے جوانب، لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشین. جیسے کہ آج کل کے کپڑے ہیں، کرباس مطلب ایسا کپڑا جس کے جوانب جدا نہیں ہوتے، یعنی بالکل مشین میں بنا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں وہ کرباس کہلاتا تھا. بالکل ایسا کپڑا جو ایک جیسا رہتا پورے کا پورا شروع سے آخر تک کا. جیسے آج کل پورے ایسے جاتے تھان، سمجھو جیسے کہ تھان ہوتے ہیں. اور جو کپڑا جو کرباس میں نہیں ہے، عربی مروی میں جو کپڑے ہوتے تھے نا، اس کے جوانب تھوڑے الگ الگ رہتے تھے. ایک طرف جو ہے اچھا بنا ہوا رہتا تھا، دوسری طرف کم بنا ہوا رہتا تھا، اس طرف جو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے رہتا تھا بناوٹ میں، اور بیل بوٹے کدھر زیادہ کدھر کم رہتے تھے. جیسے کہ آج کل ساڑیاں وغیرہ یا سوٹ کے کپڑے جو بنے ہوئے رہتے ہیں، وہ کس میں آتے ہیں؟ پورا ایک کپڑے میں آتے ہیں، وہ کرباس میں نہیں آتے. تو کرباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الذی لا یتفاوت جوانبہ، جس کے جوانب جدا نہیں ہوتے، تو مشتری کے لیے پسندیدہ نہیں ہے جو مشروط پر زیادہ ہو. امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بولے تھے کہ اگر کتنے ہیں 10 گز سے زیادہ نکلا، 10.5 نکلا، تو وہ پورے کا پورا 10 میں ہی مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا. بولے تھے نہیں بولے تھے. لیکن اگر وہ کرباس ہے تو مشتری کے لیے بھی حلال نہیں بول رہے، کیونکہ وہ 10 کاٹ کے بقیہ آدھا اس کو دے سکتا. وہ آدھا اس کو کام آتا نہیں آتا، آدھا کام آتا. کرباس میں کام آتا کیونکہ وہ آدھا گز انہیں بیچ لے سکتا. اگر کرباس نہیں، ایک ہی کپڑا ہے پورے کا پورا، تو کام نہیں آتا. پر سمجھا دونوں میں؟ تھان والا جو کپڑا ہوتا ہے نا، وہ کرباس کی شکل کا ہے. بولیے 10 میٹر کے بعد ایکسٹرا کاٹے تو فرق پڑتا کیا؟ اس کو نہیں پڑتا. وہ کاٹ کے نہیں بیچ لے سکتا کسی کو آدھا میٹر. تو ویسے کپڑے میں جو ہے مشتری کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ بائیں جو ہے وہ آدھا گز رکھ کے کیا کر سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے. ادھر مشتری کا بھی کچھ نقصان نہیں ہے. لیکن اگر سوٹ ہے یا ساڑی ہے، ایسا کپڑا ہے، وہ آدھا میٹر کاٹ دیا تو دونوں کا بھی نقصان ہے نا. مشتری کا نقصان نہیں ہے کہ وہ آدھا میٹر کاٹنے کے بعد اس کا پورا حلیہ بگڑ جاتا، نہیں بگڑتا سوٹ کا. تو بھائی وہ آدھا میٹر لے کے کیا کریں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے کرباس کا مسئلہ الگ بیان کر رہا ہے. کون سی شکل میں؟ وہ پہلی والی شکل میں 10.5 اگر نکل گیا تو وہ آدھا گز کا کیا کریں گے؟ اور کہا گیا کرباس میں جو کہ نہیں متفاوت ہوتے ہیں اس کے جوانب، تو مشتری کے لیے پسندیدہ نہیں ہے جو مشروط پر زیادہ ہو. لأنه بمنزلۃ الموزون، اس لیے کہ وہ اس وقت موزون کے درجے میں ہے. موزون کا مطلب ہے کہ ہر وزن والی چیز کو الگ الگ کر سکتے. یہ بولا گیا جیسا کہ 10 قفیز گیہوں ہے، ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں، اور ناپی تو کتنی نکلی انہیں؟ 11 نکلی، 9.5 نکلی. تو اس وقت میں وہ آدھی واپس کر سکتا نہیں کر سکتا. اسی طرح وزن والی چیز ہے، سمجھو لوہا ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر 10 کلو لوہا ہے، بلکہ وہ ڈالے، کیا ڈالے؟ لوہے کے راڑا، کیلے وغیرہ. تو تول کے دیکھیں کتنا نکل گیا؟ وہ 9.5 نکل گیا. تو وہ آدھا الگ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. حیث لا یضرہ الفصل، تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جدا کرنا، کاٹنا. کپڑے میں کاٹنا بھی نقصان. کون سا کپڑا رہا؟ تو کرباس والا، تھان والا. وعلی ھذا قالوا یجوز بیع ذراع منہ، اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ جائز ہے اس کے 1 ذراع کی بیع. اس کے 1 ذراع کی، 1 ذراع کی مطلب آدھا ذراع ہو 1 ذراع ہو، اس کی بیع جائز ہو جاتی کرباس میں سے کاٹ کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.